کر لو، محبوب سے محبت کر لو۔ میرا اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لا تموتن الا وانتم مسلمون، نوجوانوں نہ مرنا مگر مرو مسلمان۔ نہ موت تو آنی ہے، آج نہیں تو کل آئے گی، کل نہیں تو پرسوں آئے گی، پرسوں نہ آئی تو پہلے دن آئے گی، سال نہ آئے گی، 2 سال نہ آئے گی، 4 سال آئے گی، ایک دن میں بھی مر لوں، ایک دن تم نے بھی مر جانو۔ موت آنی ہے، کسی کو آج آئے گی، کسی کو کل آئے گی، کسی کو بچپنے میں، کسی کو جوانی میں، کسی کو بڑھاپے میں، لیکن قرآن کہتا ہے لا تموتن الا وانتم مسلمون، نوجوان نہ مرنا مگر بن کے مسلمان۔ مرنا ہے تو مسلمان مر، اس نوجوان کی موت مر جو محبوب کی محبت میں مر گیا، جس کو بیماری آ گئی، جس کے محبوب کا دیدار نہ ملا تو وہ بیمار ہو گئے۔ اور پھر بریلی کے تاجدار نے، امام احمد رضا نے اس کا نقشہ کھینچا، فرمایا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا کے دے گی۔ جسے عشق کی آگ لگتی ہے نا، اسے وہ آگ ہی پھر بجھا سکتی ہے۔ ہر آگ کو پانی نہیں بجھاتا، کوئی آگ ایسی بھی ہوتی ہے جسے آگ ہی بجھاتی ہے، جب عشق ہو جائے تو عشق کو عشق ہی بجھاتا ہے۔ پھر میرے محبوب کے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ساتھ عقیدت کیسی ہو۔ میرے محبوب کے چاچا ہیں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابھی اسلام کے دائرے میں نہیں آئے ہیں، ابھی محبوب پہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف جا رہے تھے، میرے محبوب کا سفر تھا کعبہ شریف کی طرف، راستے میں پہنچے ابو جہل نے میرے نبی پہ حملہ کر دیا، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا، کبھی گالیاں نکالی، کبھی امی کہا، کبھی کچھ کہا، کبھی جادوگر کہا۔ میرے محبوب چپ کر کے چلتے رہے، اس نے پتھر اٹھایا نوکیلا تو میرے محبوب کو مار دیا۔ میرے محبوب کے جسم اطہر پہ پتھر لگا، میرے محبوب کے جسم سے خون بہنے لگا، میرے محبوب چپ کر کے چلے گئے۔ اور میرے محبوب گئے کہاں؟ میرے محبوب کعبہ شریف کی طرف لوٹے، جا کے جسم نازنین سے خون کو دھویا۔ میرے محبوب نے وضو کیا اور جا کے 2 رکعت نماز پڑھی، اور میرے رب کے سامنے جھک کے میرے رب سے اپنی باتیں کرنے لگا۔ محبوب کہا مالکا میں تجھ سے باتیں کرتا ہوں، میں تیرے دین کا پیام عام کرتا ہوں، دیکھے نہ کیسے کھلے عام مجھ پہ پتھر برسائے جاتے ہیں، دیکھے نہ کیسے کھلے عام مجھ پہ نوکیلے پتھر مارے جاتے ہیں۔ میرے محبوب وہاں ہیں، امیر حمزہ چل رہے ہیں، 2 لوڈیاں جا رہی ہیں۔ امیر حمزہ بڑے نوجوان ہوا کرتے تھے، ان کا جوش، ان کی نگاہیں کبھی نیچے نہیں ہوتی تھی، یہ جوش میں جا رہے تھے۔ 2 لوڈیاں کھڑی تھی، وہ باتیں کر رہی تھی۔ کہا دیکھو یہ حمزہ کس جوانی، یہ اپنے شباب کے اندر، کس غیرت کے اندر اور کتنے گھمنڈ کے اندر چل رہے ہیں۔ اگر انہیں پتہ ہوتا ان کے بھتیجے کے ساتھ کیا ہوا ہے تو ان کی یہ حالت نہ ہوتی۔ یہ تڑپے اور ان لوڈیوں کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے کہ بتاؤ مجھے میرے بھتیجے کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ان نے سارا معاجرہ 1 منٹ لوں گا، میں زیادہ نہیں لوں گا، ان نے سارا معاجرہ حضرت امیر حمزہ کو سنایا۔ امیر حمزہ اٹھے، کعبہ کی طرف گئے، جا کے دیکھا صحن کعبہ کے اندر مشرکوں کے ٹولے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی دائیں بیٹھا کوئی بائیں بیٹھا۔ میرے محبوب کے چاچا پہنچے، یہ بھی ابھی مسلمان نہیں ہے۔ ان نے جا کے دیکھا تو ابو جہل بھی ایک جگہ اپنے چمچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اپنے چیلوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں تھے، ان نے اپنی کمان اٹھائی، ابو جہل کے سر میں ماری، سر کے اندر سے خون پھٹا۔ خون پھٹنے کے بعد کعبے میں پہنچے، جا کے حبیب کو ڈھونڈا۔ میرے محبوب سجدے میں تھے، سجدے سے سر نازنین اٹھایا، کہا میرے محبوب جس ابو جہل نے تجھے مارا تھا میں نے اس کے سر میں نوکیل مار کے اس کے سر کو ہی توڑ دیا ہے۔ میرے محبوب کے چہرے پہ خوشی کے کوئی اثر نہ آئے۔ کہا کیا بات ہے؟ امیر حمزہ بولے، کہا حبیب کیا بات ہے، چہرے پہ خوشی کا کوئی خوشی کی کوئی نشانی نہیں۔ میرے حبیب نے فرمایا، کہا میرے چاچا میرے چہرے پہ اس سے کوئی خوشی نہ آئی، کہا آپ کے دشمن کے سر میں کمان مار کے آیا ہو، اس کے سر کو توڑ کے آیا ہو، آپ کے چہرے پہ خوشی کیوں نہیں ہے؟ میرے حبیب نے فرمایا میں اس سے خوش نہیں ہوا۔ کہا حبیب بتائے پھر آپ کس سے خوش ہوں گے؟ کہا میں اس سے خوش ہو جاؤں گا کہ جس رحمان کو میں مانتا ہوں تو بھی اسی رحمان کو۔
جس رحمان کے سامنے میری زمین جھکتی ہے تو بھی اسی رحمان کے سامنے اپنی زمین کو جھکا لے. پھر کعبہ گواہ ہے، پھر صحن کعبہ بھی گواہ ہے، پھر ساتھ میں زمزم کا وہ چشمہ بھی گواہ ہے، پھر دائیں جانب صفا اور مروہ کی پہاڑی بھی گواہ ہے. یہ امیر حمزہ جو اپنے شباب اور اپنی طاقت سے سارے عرب میں یکتا مانے جاتے تھے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. میرا اس واقعے کو بیان کرنے کا مدعا اتنا تھا، جوانوں حبیب کو بس یہ پسند ہے، آمینہ کا لال صرف اتنا چاہتا ہے اس کا کوئی امتی بے ایمان نہ مرے، اس کا کوئی امتی بے نمازی نہ مرے، اس کا کوئی امتی سجدے کے بغیر نہ مرے، اس کا کوئی امتی اللہ سے دور نہ رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کرے کہ ہماری زندگیوں کے اندر حضور کی محبت آ جائے. اللہ کرے کہ ہمارے زندگیوں کے اندر اسلام و قرآن کی محبت ہو جائے. اللہ ہمیں اللہ کے حبیب کا سچا عاشق بنا لے. اللہ ہمیں محبوب کا سچا دیوانہ بنا لے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی محبت میرے اور آپ کے دلوں میں آ جائے جو بلال حبشی کے دل میں تھی، جو حضرت بلال حبشی کے قلب کے اندر تھی. بڑا طویل موضوع ہے حبیب کی ذات کے ساتھ جڑنے کا. پھر کبھی موقع ملا پھر صحابہ کی زندگی بیان کریں گے، صحابہ نے حضور سے کیسی محبت کی ہے. بس آخر پہ اتنا بتا کے اجازت چاہوں گا. لوگوں، حضور وہ آمینہ کے لال جو کبھی یہ نہیں چاہتے کہ اس کا امتی، اس کا پیارا، اس کو ماننے والا، اس کے دور کا انسان بے ایمان مر کے جہنم میں چلا جائے. وہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، کبھی راتوں کو روتے ہیں، کبھی دن میں روتے ہیں. تو جوانوں، مجھے اور آپ کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اور آپ حضور پہ درود و سلام تسبیحوں پہ یا ہاتھ کی انگلیوں پہ گن گن کے پڑھیں. لاتے گھر بھیجا کرو درود آمینہ کے لال پہ، بے انتہا محبت کیا کرو آمینہ کے لال سے. اللہ میری اور آپ کی محبت کو سلامت رکھے. آمین بجاہ نبی الامین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.